شکریہ جناب۔ ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے اور پورے جیسے رکھنے کا حق ہے اس طرح رکھتا ہے اور اس میں قیام بھی کرتا ہے تو کیا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اس انتہائی اہم اور اچھے پروگرام میں دعوت کا۔ ویلکم سر۔ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کے صدقے ہماری جملہ عبادات کو قبول فرمائے، آمین اور جو سنے سنائے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو جو آپ نے سوال کیا روزے کے حوالے سے، سر تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سر اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے، تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، جی تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ ٹھیک۔ تقوی جو ہے وہ روزے کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے تقوی جب حاصل ہو جائے تو تقوی جنت کا سبب بنتا ہے، بخشش کا سبب بنتا ہے، صحیح۔ اور یہ تمام عبادات کے اندر جو ہے مقصد تقوی ہے۔ جی اللہ رب العزت نے جہاں عبادت کا ذکر فرمایا، جی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ٹھیک، عبادت کا مقصد تقوی بیان فرمایا، صحیح۔ تو روزے کا مقصد براہ راست تقوی بیان فرمایا۔ جی اور جہاں تک روزے کا گناہوں کا کفارہ بننے کی بات ہے، وہ حدیث پاک میں صراحتاً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے جی ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، جی جی اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے سبحان ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ اس کے اندر میں یہ بات عرض کروں گا، جی گناہ معاف ہونے کا جہاں تک تعلق ہے، جی اس میں ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک ہوتا ہے کوئی کام نہ کرنے کا جو ہے وہ اس کی قضا یا اس کا کوئی کفارہ۔ جی جی اس حوالے سے یہ بات شرعی جو تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں، اس حوالے سے اس کا روح یہ ہے کہ مثلا نماز نہیں پڑھی تو گناہ ہے، ٹھیک۔ اور روزہ نہیں رکھا تو گناہ ہے۔ جی اب یہ گناہ ہے کہ وقت پہ نماز کیوں نہیں پڑھی اور روزہ کا موقع آیا تو نہیں رکھا، یہ گناہ ہے۔ ٹھیک۔ البتہ یہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھے گا اس طرح کے یہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سر ایک چھوٹا سا سوال اور بھی ضمناً میرے ذہن میں آ گیا۔ بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، جی جی آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان کی نیت سے اور ثواب کی نیت سے جی جی قیام کیا ہے، جی جی اس کے بھی پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جی تو یہ ارشاد فرمائیے اس میں جو قیام ہے اس سے مراد تراویح ہے یا ویسے رات کی عبادت ہے؟ سر جی بہت اچھا سوال ہے۔ سر حدیث پاک میں سرکار نے قیام اللیل کی عظمت بیان فرمائی، اور خصوصی طور پر رمضان المبارک کی قیام اللیل کا۔ جی جی تو اس حدیث پاک میں برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بالکل۔ جس نے رمضان المبارک کے اندر ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہوں گے۔ تو اب قیام اللیل سے مراد تراویح ہی ہے، جو محدثین نے بیان فرمایا، علماء نے بیان فرمایا، عالم محققین نے بیان فرمایا، وہ قیام اللیل سے تراویح مراد ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جی باقی دیکھا جائے تو تہجد الگ ہے جی اور نماز عشاء الگ ہے، جی تو جو خصوصی طور پر قیام اللیل ہے اس سے مراد تراویح ہی ہے۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کا استقبال کیسے فرماتے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے جی۔ ظاہری بات ہے جتنا بڑا مہمان ہو اتنے شایع نشان طریقے سے استقبال ہوتا ہے، واہ۔ اور پھر اللہ کا مبارک مہینہ ہو جس کو حضور نے شہر اللہ فرمایا، جی اور پھر استقبال کرنے والے ہمارے آقا ہوں تو کیا سبحان ہی اللہ سبحان شان اللہ۔ ہوگی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا استقبال بہت شاندار طریقے سے فرماتے تھے، بلکہ 2 مہینے پہلے سے شروع کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جو ہی رجب کا چاند نظر آتا تو سرکار دعا کرنا شروع ہو جاتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ سبحان اے اللہ۔ اللہ ہمارے لیے شعبان اور رمضان رجب میں برکت عطا فرما، واہ۔ اور ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ تو حضور کا زبانی استقبال، ٹھیک۔ اور عملی استقبال یہ ہے کہ
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا اکثر مہینہ جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے، سبحان اور اللہ، یہ بھی جو ہے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے، رمضان کی تیاری کے لیے کرتے تھے۔ واہ واہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب رمضان آ جاتا تو پھر تو حضرت سیدہ طیبہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شدہ مئزرہ، حضور تو کمر ہمت کس لیتے سبحان اللہ، اور اپنا پیٹھ مبارک بستر سے جدا کر دیتے، واہ واہ، جب تک رمضان ختم نہیں ہوتا آپ کی پیٹھ مبارک بستر پہ نہیں لگتی۔ سبحان اللہ، یہ عملی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب رمضان المبارک بالکل آنے کو ہوتا جی، تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً روایت ہے، آپ نے صحابہ کرام کے سامنے یہ 3 دفعہ دہراتے ہیں۔ جی، آپ فرماتے ماذا یستقبلکم وتستقبلونہ، سبحان اللہ، واہ آپ واہ، فرماتے کہ تمہارا استقبال کون کر رہا ہے اور تم واہ واہ، کس کے استقبال کر رہے ہو؟ سبحان اللہ، تو واہ جب واہ، 3 دفعہ حضور فرماتے ہیں نا تو صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عرض کی، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ کوئی وحی نازل ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کیا کوئی دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہونے والا ہے؟ کوئی جنگ سر پہ آ گئی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ فرمایا کہ آپ عرض کی، آپ فرمائیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس کے پہلی رات کو اللہ رب العزت تمام اہل قبلہ کی بخشش فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، تو یہ مہینہ سبحان تمہارے اللہ، استقبال کر رہا ہے۔ واہ واہ، تو اس کے ساتھ ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جی، آپ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی آخری رات ہوتی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایک خطبہ ارشاد فرماتے، جی، اور اس کے اندر پورے تفصیل کے ساتھ رمضان المبارک کی عظمت بیان فرماتے، گویا کہ صحابہ کرام کو ترغیب دیتے جی، اور تیار کرتے کہ رمضان کی جو رحمتوں سے کیسے تم نے فائدہ اٹھانا ہے، کیسی جو ہے نعمتیں لوٹنی ہے۔ جی، حضور فرماتے یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، واہ واہ، اے لوگو تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، سبحان اللہ، اور فرماتے مبارک مہینہ ہے، واہ واہ، اور وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر ایک رات اللہ نے عطا فرمائی، فی لیلۃ خیر من الف شہر، سبحان اللہ، ایک رات یہ 1000 مہینوں کی عبادات سے افضل رات ہے۔ واہ، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہر اچھا کام فرض کے برابر ہو جاتا ہے، واہ واہ، عمل کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، بالکل ایسے، جو عام عمل اچھا کام ہے وہ فرض کے برابر، اور فرض جو ہے فرمایا 70 گنا 70 گنا بڑھا دیا جاتا، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو بندہ کسی کا روزہ افطار کراتا اللہ رب العزت اس کی بخشش فرماتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور روزہ اجر کے برابر اس کو اجر عطا فرماتا سبحان ہے، اللہ، اور روزہ سبحان رکھنے والے کے اجر میں بھی کمی نہیں ہوتی۔ واہ واہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیونکہ صحابہ کے ذہن میں تھا نا کہ شاید یہ پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے، تو عرض کیا رسول اللہ ہم میں سے ہر بندہ تو یہ طاقت نہیں رکھتا کہ دوسرے کی افطار کرائے۔ صحیح، آپ نے فرمایا یہ جو ثواب میں نے بیان کیا نا، یہ تو ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ واہ یا پھر ایک کھجور پر جو افطار کرتا ہے اس کا، سبحان اللہ، باقی رات جو سیر کر کے کھانا پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے، فرمایا جو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا تو اس کے تو یہ اجر ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جہنم سے آزاد تو فرمائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے عذر کوثر سے اس کو ایسا جام ملے گا کہ اس کے بعد جنت میں داخلے تک اس کو پیاس نہیں ملے گی۔ سبحان اللہ، پیاس سبحان نہیں لگی۔ اللہ، سبحان اللہ،